بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور نہایت رحم دل ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آقا کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین یعنی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ معزز سامعین کرام، 22 رمضان المبارک منگل کے دن کا خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ 22 رمضان المبارک منگل کے دن کا یہ عمل جو انسان بھی کرتا ہے، پورا سال دولت اس کے گھر پر ایسے برستی ہے جیسے بارش برستی ہے۔ وہ دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، رزق سے مالا مال ہو جاتا ہے، عزت اور شہرت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو کرنے والا اپنے من کی ساری مرادوں کو پا لیتا ہے، اپنی ساری خواہشات کو پورا کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو ساری زندگی کبھی نہیں ملا۔ وہ سب کچھ اس کا مقدر بن جاتا ہے جو ساری زندگی کبھی نہیں ملا۔ معزز سامعین کرام، مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ مقدر بھی چمک اٹھے گا اور نصیب بھی چمک اٹھے گا۔ نصیب اور مقدر کو چمکانے کے لیے یہ عمل آپ کے لیے بڑا مجرب، آزمودہ اور نایاب عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے پورا 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے، اور پورا 1 سال بعد جا کر 22 رمضان المبارک کا یہ دن آتا ہے، اور پھر انسان اس عمل کو کرتا ہے۔ عمل بڑا مختصر سا ہے، لیکن بڑا نایاب، بڑا مجرب اور بڑا آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کی بگڑتیاں بنتے دیکھی، ہزاروں لوگوں کی زندگی میں سکون آتے دیکھا، ہزاروں لوگوں کی پرابلمز کو سولو ہوتے دیکھا۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، امریکہ میں ہیں، UK میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، جرمنی میں ہیں، جاپان میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے، انشاءاللہ یہ عمل آپ کی مقدر کو ایسے چمکائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل تقدیر کے بند تالوں کو کھولنے والا عمل ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف کہ اس عمل سے جس سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، نصیب بدل جاتا ہے۔ وہ عمل ہے کیا؟ وہ عمل قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے۔ وہ عمل اللہ کے پیارے ناموں کا عمل ہے۔ وہ عمل قرآن پاک کی اس سورت کا عمل ہے جس سورت کے بارے میں سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے پاس یہ صورت ہو اور وہ کہے کہ میری مرادیں پوری نہیں ہوتی، اور وہ کہے کہ میرے کام نہیں ہوتے یا میرے کام ادھورے رہ جاتے ہیں، تو اس سے بڑا بدبخت اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ صورت مشکلوں کو دور کرنے والی ہے، اور یہ جو اللہ کے نام ہیں
یہ ساتوں زمینوں سے بڑے اسم اعظم، ساتوں آسمانوں سے بڑے اسم اعظم ہیں۔ یہ ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، ان اسم اعظم کا ورد کرنے کے بعد رب کائنات کی قسم آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اور آپ کی پرابلمز سالو ہو جائیں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے کمنٹ سیکشن کے اندر یہ دعا لکھیں، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ معزز سامعین کرام، لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب اس کو لکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اس کو لکھنے کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ، اجنبی شخص جب اجنبی کے لیے دعا کرتا ہے، جب غائب کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور میرا اللہ اس دعا کو بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ ایک تو یہ فائدہ ہے۔ ارے مفتی صاحب دوسرا فائدہ کون سا ہے؟ تو دوسرا فائدہ بھی بتا دیتا ہوں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس مرد نے دعا کی ہوتی ہے، جس شخص نے دعا کی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کی دعا کو دوسرے کے حق میں قبول کریں یا نہ کریں، لیکن جس نے دعا کی ہوتی ہے اس کے حق میں وہ دعا لازماً قبول ہو جاتی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جب آپ کسی اجنبی کے لیے کی ایک ضرورت کو پورا کرتے ہیں، کسی مسلمان بھائی کی ایک ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی پھر آپ کی 100 حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ لکھنے کے بعد اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا حوصلہ بڑھ جائے گا، ہم خوش ہو جائیں گے، ہماری ہمت بڑھ جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح کے اتھینٹک قرآنی احادیث اور بزرگان دین کے اعمال سے ماخوذ وظائف لے کر آپ کی خدمت میں، مسائل لے کر آپ کی خدمت میں، بیانات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ غریب، فقیر، مسکین، محتاج، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ ارے مفتی صاحب صدقہ ہی تو دینا ہے، پھر ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کی کیا وجہ ہے؟ معزز سامعین کرام، ہمارے ہر بول کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوتا ہے۔ احادیث سے ہم کوئی نہ کوئی حدیث پاک اس کا ترجمہ یا تشریح ہمارے بول کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ تو جب آپ صدقہ دیں گے نا کسی غریب کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ دینے سے آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کا نصیب بدل جائے گا، آفات دور ہو جائیں گی، مصائب ختم ہو جائیں گے، تکالیف دور ہو جائے گی، نمبر 1۔ اور نمبر 2، جب آپ صدقہ دیں گے نا غریب کو، فقیر کو، مسکین کو، محتاج کو، تو صدقہ دیتے وقت جب آپ ایسے لوگوں کی تلاش کریں گے تو اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا اور دوسرا فائدہ غریب ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی اللہ سے التجا کرتا ہے، یا رب ذوالجلال، اے کریم رحیم مولا، اے ستار مولا، اے رب ذوالجلال، بھیج کوئی ایسا مسیحا جو میری ضروریات کو پورا کر دے۔ معزز سامعین کرام، جب یہ بندہ جا کر اس کو صدقہ دے دیتا ہے
تو اس کی ساری ضروریات تو نہیں پوری ہوتی، البتہ اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت ضرور پوری ہو جاتی ہے، جس سے وہ دل سے دعا دیتا ہے، اس کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے اور دل سے دعا دیتا ہے، اور جو دل سے دعا دی جاتی ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اور مظلوم کی دعا سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے۔ فرمایا وَاحْتَزَلَ عَرْشُهُ، اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے فرشتوں یہ عرش کیوں ہل رہا ہے؟ فرمایا جاتا ہے رب ذوالجلال زمین پہ ایک مظلوم شخص نے دعا کی ہے اور ابھی تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی دعا کو قبول کر دیا۔ تو معزز سامعین کرام، یوں دعا قبول ہو جاتی ہے اور اس بندے کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے غریب، فقیر، مسکین اور محتاج کو آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ دینے کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں یہ درود پاک اس طریقے سے پڑھیں گویا آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نے روضہ رسول کی جالیوں کو تھاما ہوا ہے اور آقا کائنات آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ اس طریقے سے محبت سے، پیار سے، شوق سے، ذوق سے آپ درود پاک پڑھیں گے۔ معزز سامعین کرام، جو ہی آپ درود پاک پڑھیں گے تو آئیے میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ آواز بلند عشق سے، محبت سے درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک محبت کے ساتھ پڑھنے کے بعد، درود پاک عشق کے ساتھ پڑھنے کے بعد، یاد رکھیں یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جب مشکل میں پھنس جاؤ، دنیا کے سارے راستے بند ہو جائیں، تکلیف میں پڑ جاؤ اور ایسی تکلیف کے دور ہونے کا نام نہ لے، ایسی مشکل کے دور ہونے کا نام نہ لے، تو پھر درود پاک کا سہارا لے لیں۔ 100 مرتبہ صبح درود پاک پڑھ لیں، 100 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ مشکلات دور ہو جائیں گی، وہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی اور وہ مصیبتیں چھٹ جائیں گی۔ خیر، یہ تو درود پاک کے فضائل تھے کہ آقا نے فرمایا کہ جب مصائب آ جائیں، جب دنیا کے سارے اسباب منقطع ہو جائیں، دنیا کی ساری امیدیں ٹوٹ جائیں، دنیا کی ساری امیدیں بکھر جائیں، تب آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ میرا رب آپ کی ساری امیدوں کو واپس لوٹائے گا اور آپ کامیابی ہی کامیابی پائیں گے، کامرانی ہی کامرانی پائیں گے۔ تو اس وظیفے میں 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک بھی درود ابراہیمی
جو روزانہ آپ نماز کے اندر 5 دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں وہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد آپ نے یا فتاح یا رزاق اس کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، 33 مرتبہ 33 ٹائمز، یا فتاح یا رزاق۔ لیکن یوں پڑھنا ہے کہ آپ نے ہر دانے پر دونوں ناموں کو ایک کر کے پڑھنا ہے، ملا کر یا فتاح یا رزاق کو پڑھا، پھر ایک دانہ آپ نے ہٹا دینا ہے۔ پھر جس وقت آپ دوسرے دانے کو پڑھیں گے تو پھر آپ نے دونوں کو ایک کر کے پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، علادہ نہیں پڑھنا۔ اب یہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدقت یا رب العالمین۔ یہ سورۃ پاک آپ نے 33 ٹائمز پڑھنی ہے، 33 مرتبہ یہ سورۃ پاک بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے پہلے اللہ کے پیارے نام پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کے فضائل کون نہیں جانتا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن پاک کا اجر و ثواب مل جاتا ہے، اور 3 مرتبہ قرآن پاک سورہ اخلاص پڑھنے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی حاجات، آپ کی مصیبتیں، آپ کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ جو شخص تکلیفوں کے وقت، مصیبتوں کے وقت اور الجھنوں کے وقت اور مصائب کے اندر قرآن پاک کا سہارا لیتا ہے، رب رحمان اس کی اس تکلیف کو فوراً دور کر دیتے ہیں، اس کی اس مصیبت کو میرا رب فوراً دور کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے سورہ اخلاص کو 33 مرتبہ آپ نے اللہ کے 2 ناموں کو پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ 33 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں گے نا، 33 ٹائمز سورہ اخلاص جب آپ پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ وہی درود پاک جو آپ دن میں روزانہ 5 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا میری مراد اس سے درود ابراہیمی ہے۔ درود ابراہیمی کیونکہ اس میں آپ کا تلفظ بھی صحیح ہے، آپ صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، تو آپ نے درود ابراہیمی کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ 1 دن کا عمل ہے، 1 دن کا عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، زیادہ کا عمل نہیں ہے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ عمل کو کرتے وقت جگہ کی قید نہیں ہے۔ جہاں آپ کا جی چاہے، راستے میں ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گاڑی میں ہیں، آستانے میں ہیں، خانقاہ میں ہیں، مدرسے میں ہیں، آفس میں ہیں، گھر میں ہیں، جہاں کہیں پر آپ موجود ہیں، جس جگہ کوئی قید نہیں ہے جگہ کی، جہاں بھی آپ ہیں وہاں اس عمل کو آپ نے کرنا ہے، اور وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ اکثر وظائف کے اندر اوقات کی قید رکھی جاتی ہے، فلاں وقت یہ وظیفہ کر لو، فلاں وقت یہ وظیفہ، فجر کے بعد اگر آپ آرام سے کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد، عصر کے بعد،
مغرب کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے یا عشاء کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس عمل کو کر لیں۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، مرد جو ہے اس عمل کو عورت کے لیے کر سکتا ہے۔ اکثر کہتے ہیں جی اس کو فلاں نہیں کرے گا، اس عمل کو فلاں نہیں کرے گا۔ نہیں، ہماری ایسی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ مرد اس عمل کو عورت کے لیے کرے گا، کر سکتا ہے، اور عورت اس عمل کو مرد کے لیے کر سکتی ہے۔ ہر کوئی دوسرے کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اور عمل کو کرنے کے بعد معزز سامعین کرام، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ سمجھ کر، غریبوں کے ساتھ مدد سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کیوں؟ اس سے دکھی انسانیت کے دکھوں پہ مرہم رکھا جائے گا اور دکھی انسانیت کی خدمت ہو جائے گی، اور آپ کا ہمارے ساتھ پیار محبت یہ بڑھ جائے گا۔ معزز سامعین کرام، جب اللہ کی طرف سے آپ کسی دوسرے کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔